تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تقریباً 2 مہینے کے قریب کا عرصہ ہو رہا ہے۔ رمضان کی مشغولیات اور پھر میری دوائی اور آپریشن کی وجہ سے آپ حضرات کو میں ترجمہ قرآن کے حساب سے سبق نہیں سنا سکا، لیکن آج الحمدللہ پھر سے شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات کی دعائیں شامل رہی تو انشاءاللہ اس کام کو جاری رکھیں گے۔ تو آج جو سبق ہم سننے جا رہے ہیں وہ ہے آیت نمبر 243 اور 244 کہ انسان موت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے تقدیر اور تدبیر 2 چیزوں کی جنگ ہے۔ تدبیر انسان کر سکتا ہے لیکن تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ تدبیر جیسے انسان اپنے کاروبار کے لیے دکان لگا سکتا ہے لیکن اس میں منافع ہونا، اس سے مالدار بننا، یہ تقدیر میں ہے، تو اللہ ہی بناتا ہے۔ تدبیر جیسے آدمی صحت مند ہونے کے لیے دوائی کھا سکتا ہے لیکن شفا یہ تقدیر ہے، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہو تو ہی ہوتا ہے۔ ایک قوم کو اللہ جل شانہ نے یہ سبق دیا تھا، جیسے ہر ملک، ہر علاقہ، بلکہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی، ایک چھوٹی سی دکان اپنی اس کی حفاظت کے لیے ایک سیکورٹی ہوتی ہے، چور سے، ڈاکو سے، اور جو اسے لوٹنا چاہے اس میں بگاڑ پیدا۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپشن، اچھا۔ اور ایک سوسائٹی، ایک مکان، ایک ملک، ہر ایک اپنی حفاظت کے لیے، جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو تیار رکھتا ہے۔ اسلام نے یہ سیکورٹی، یہ حفاظتی گارڈ پہلے سے حکم دیا کہ اس کے لیے ہمیشہ جو قوم تیار رہے گی اس قوم کے اندر بگاڑ اور نقصان دوسرے فسادی قومیں نہیں کرے گی۔ تو یہ قتال، یہ جنگ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ تو جس طرح آج پوری دنیا کرتی ہے۔ ہر سوسائٹی کے سامنے ایک گارڈ ہوتا ہے، ایک چوکیدار، ہر دکان کے لیے، ہر بازار میں ایک چوکیدار ہوتا ہے، ہر ملک کے لیے ایک آرمی ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ فوج ہٹ جائے تو پورے ملک میں فساد اور نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام نے تو یہ بہت سالوں پہلے، ہزاروں سال پہلے یہ نظام بتایا تھا، لیکن افسوس ہے کہ دنیا کو بہت دیر سے سمجھ میں آیا، اور اب جا کے جمہوریت جو ہے قائم ہو رہی ہے اور ہر ملکوں میں اپنی مستقل آرمیاں اور اس کو حفاظتی دستوں کے ساتھ مل کر سبق دیا جا رہا ہے۔ یہ سبق تو اللہ جل شانہ نے ہزاروں سال پہلے انسانیت کو سکھایا تھا۔ آئیے آج ہم ایک اس قوم کا جو موت سے بھاگ رہی تھی اور جنگ کرنے سے یہ اس لیے ڈر رہی تھی کہ مر جائیں گے۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں، انسان موت سے بچنے کی تدبیر کر سکتا ہے لیکن تقدیر جب آ جاتی ہے تدبیر فیل ہو جاتی ہے۔ چلتا ہوا آدمی بھی اچانک مر جاتا ہے، اور گاڑی چلانے والا، فلائٹ چلانے والا، زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اسے کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہی کا نظام ہے، اس لیے یہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ مخاطب ہیں کہ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے اور بھاگے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جب وہ وہاں سے بھاگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ جا کے چھپے، اور تو اللہ نے کہا مر جاؤ، فقال لهم، اللہ نے ان سے کہا، فقال لهم اللہ نے ان سے کہا موتو، وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ کیا، ثم احیاہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، اور امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ
بنی اسرائیل کے 10,000 لوگ ایک بستی میں رہ رہے تھے، وہاں سے وہ اس ڈر سے بھاگے کہ کہیں ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے۔ پھر 2 پہاڑوں کے درمیان جا کے رکے، دونوں جانب سے 2 فرشتے اللہ نے بھیجے، انہوں نے ایسی آواز نکالی سارے ایک ہی دفعہ مر گئے۔ حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے جب ان کی بوسیدہ ہڈیاں دکھی تو دیکھا کہ یہاں کوئی بستی ہوگی، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے حکم دیا، انہوں نے پہلے جو ہے ہڈیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے جو ہے تم جڑ جاؤ، ہڈیاں جڑ گئی۔ پھر انہوں نے حکم ان کو کہا گیا تو انہوں نے پھر آواز لگائی، اے گوشت پوست اور کھال تم جڑ جاؤ، گوشت پوست اور کھال جڑ گئی۔ اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کا حکم ہوا کہ حزقیل اب ان سے کہو کہ ان کے اندر روح آ جائے، انہوں نے روح کو پکارا تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ زندہ ہو گئے۔ یہ ایک مستقل ہے جس میں اللہ خود کہہ رہا ہے ثم احیاہم، کہ روحیں ان کی نکال دی گئی تھی، انہیں موت دی گئی تھی لیکن پھر انہیں زندہ کیا گیا، تاکہ آنے والے انسان جو موت کے بعد زندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں وہ جان لیں کہ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، امن و امان کی حفاظت کے لیے جب تک قومیں جنگ کرتی رہتی ہے ان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، ان کے خاندانوں میں، ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا۔